معیشت پر آنے سے پہلے ایک کوئک کویسچن سیاست کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں آپ کے ساتھ. معیشت کا بڑا لنک ہے پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ, اور ایسا تاثر اب ملنے لگ گیا ہے کہ شاید اگر مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا تو حکومت اب اس چیز کا راستہ عدالت سے اور آئین سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 30 ستمبر کو 63A کی ریویو پٹیشنز کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس کیمپین کا آغاز آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کر دیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شفا, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا اور آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا. آئی وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی اسی طرح نشاندہی کرتے ہی رہیں اور اس میں سے کوئی اصلاح کا پہلو نکالیں. تھینک یو. انشاءاللہ. اب جو ابتدائیے میں آپ نے گفتگو کی نا, اس کے اوپر میرے آپ کے ساتھ دو گلے ہیں. اچھا بتائیں. اینڈ میں آپ کے سامنے رکھ کھل کے کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میرے بھائی جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب, ان کو آپ نے میرے سامنے بٹھا دیا ہے اور ان کے ساتھ ان کی قابلیت کے اوپر تو میں پہلے ہی معترف ہوں, پر گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پارٹنر ان کرائم بھی بڑی دفعہ رہ چکا ہوں. تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے بے پناہ ایسے راز ہیں کہ اب وہ میں آپ کے آگے بتا نہیں سکتا. بٹ آئی وش ہم ویل. انہوں نے رستہ جدا کیا ہے, بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ ہی وشز دا کنٹری ویل. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو کامیاب کرے. اب جو آپ نے بات کی نا جی, دیکھیں اب پولیٹیکل کویسچن پہ آنے سے پہلے جو معیشت میں عدم استحکام ہے, آپ نے جو یہ بات کی نا, میں آپ سے گزارش کروں گا لیٹ اس بی فیکٹ بیسڈ. اینڈ اگر آپ میری رائے نہیں جاننا چاہتی, میں پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کیا آج اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ اس حکومت کو معیشت دی گئی آج اس سے کیا بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, اور کیا ہم نے قبلہ درست کرنے کے لیے, دیکھیں ریفارم یا اصلاحات جو ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن وہ آپ کو امیڈیٹ ٹرم کے اندر تکلیف کا باعث ہوتے ہیں, پر وہ اس سے آپ کا جو رستہ جس سے پاکستان ایک زیادہ جامع اور ایک زیادہ پائیدار ترقی کی طرف جا سکتا ہے, یا وہی جو آپ نے 24 دفعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے کہ جی آپ کو بار بار ایکسلریٹر پہ پیر رکھتے ہیں, ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. کیا اس سے قدرے مختلف ہم نے قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے, اور کیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم کے اندر کوئی اور آپشن موجود تھی کہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے, اس کے اوپر بتائیں. اور اگر تھی تو یہ مجھے پرائیویٹلی بھی بتا سکتے ہیں, آپ کے شو میں بھی بتائیں کہ آپ نے یہ غلط کیا, آپ نے یہ غلط کیا, اس کو اس طرح کر لیتے تو بہتر ہوتا, اور اگر میں نے وہ کیوں کیا میں اس کے جواب دوں گا. اب یہاں پہ میں معیشت کے اوپر اینڈ جسٹ آن دا پولیٹیکل کویسچن دیٹ یو آسک, دیکھیں 63A آج جو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا شفا, میری سوشل میڈیا کے اوپر میری رائے آلریڈی وہاں پہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اینڈ میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ جب کسی آدمی کو اسمبلیوں کے اندر لاکھوں ووٹ دے کے یا حاصل کر کے بھیجتے ہیں تو اس کے آپ ہاتھ ایک سرٹیفکیٹ یا ایک ہدایت کے تابع نہیں کر سکتے. تو 63A اس کے پیچھے سیاسی منطق موجود تھی, اینڈ اٹ واز اے کمپلیٹ کوڈ. اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر کے ایک بالکل نیا پہلو سپریم کورٹ کے اندر دیا گیا. اینڈ یہ میں کوئی آج وقت کے مطابق بات نہیں کر رہا ہوں, میری اوپینین اس کے اوپر آلریڈی موجود ہے. اور دیکھیں میرا اپنا ضمیر ہے, میری اپنی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مجھے پارٹی لیڈر جو کہہ دے میں آنکھیں بند کر کے وہ 1.5 لاکھ لوگ یا جنہوں نے میری سوچ کے اوپر مجھے ووٹ دیا ہے میں اس سے بالکل کنارہ کشی کروں. دیکھیں ضمیر کی جو آواز ہے نا, اس کو پکڑنے کے لیے جو رشوت لیتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پاس اور قوانین موجود ہیں. وہ اس رشوت کے پیسے سے کوئی جا کے گھر خریدے گا, کوئی گاڑی خریدے گا, آپ اس کو جا کے پکڑیں اور پروسیکیوٹ کریں. نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے, پھر آپ کو جو 1.5 لاکھ ووٹ لے کے انسان اسمبلی میں آتا ہے, اگر آپ نے اس کو ہاتھ جکڑ کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ 63A کے تابع اور اس کو اس کام کی بھی سزا دینی ہے جو اس نے ابھی کیا بھی نہیں, اور آئین کو ری رائٹ کر دینا ہے. اور میرے خیال سے 63A کمپلیٹ کوڈ تھا, اس کو سپریم کورٹ نے زیادتی کی, جو فیصلہ کیا ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو, اس کو ریوزٹ کر کے جی کہ نہیں اس کا کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا, کاؤنٹ ہو کے ڈی سیٹ ہو جائے گا. دیٹ از ہاؤ دی کانسٹیٹیوشن انویژنڈ اٹ. ٹھیک ہے, بٹ یہ آپ نے جو پری ایمپٹیو بیسس پہ کام کر دیا, دس واز ٹینٹاماؤنٹس ٹو ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. اس کے اوپر میری یہ رائے موجود ہے, پارٹی سے میں نے
اختلاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ اگری کرتے ہوئے. دس از مائی اوپینین کہ آپ سیاست کو اس طرح سے بلٹل مت کریں کہ ہر چیز کے اندر بدنیتی اور لالچ, کیونکہ چند لوگوں نے اگر گھوڑا یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے بازار گرم کیے تو آپ سب کو رد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے مفتاح صاحب, آپ کا کیا اوپینین ہے 63A کے حوالے سے؟ کیا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ ان کا ووٹ گنا بھی نہ جائے اور وہ ممبر ڈی سیٹ بھی ہو جائے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا آج جو یہ نئی بحث چل پڑی ہے کہ 63A کو ختم کر دیا جائے اور پارٹی لائن سے آزاد ہو کر کوئی بھی رکن قومی اسمبلی ووٹ ڈالے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ شکریہ شفا. اینڈ میں ایسی گزارش پہلے کر دوں کہ میں صرف 1-on-1 شوز کرتا ہوں, اور خاص طور پہ اس لیے کرتا ہوں اچھا کہ مسلم لیگ میں سارے میرے دوست ہیں اور میرے بھائی ہیں, تو میں ان کے سامنے تکرار کرنے نہیں چاہتا ہوں. بالکل صحیح. بہرحال پتہ نہیں, میرے خیال سے کچھ مس کمیونیکیشن ہو گیا آپ کے پروڈیوسر سے, اور پھر جس کو آپ لے کر آئی ہیں وہ سچ مچ میرا چھوٹا بھائی. بس آپ لوگ بھائی بھائی ہیں, میں نے تو اس لیے ایکچولی ہم نے آپ دونوں کو اکٹھے اس لیے بھی بلایا, دل سے میں نہیں جینوینلی بھی ہماری طرف سے بھی یہ تھا کہ اگر کنفیوژن تھوڑی سی ہوئی, صرف مجھے مفتاح صاحب اگر کلیریفائی کرنے دیں, اس لیے آپ دونوں کو ساتھ بلایا کہ وہ ایک سویلائزڈ اور ایک سولوشن بیسڈ جو ڈسکشن ہے وہ ہم بھی, ہمارا بھی نقطہ نظر وہی تھا کہ وہ کوئی لڑائی جھگڑا اور بدتمیزی نہ ہو. جی لڑائی جھگڑا تو علی بھائی اور میں ویسے بھی کسی سے نہیں کرتے بالکل, لیکن گزارش یہ ہے کہ جیسے ان کے والد محترم مرحوم پرویز ملک صاحب میرے مینٹور بھی تھے, میرے محسن بھی تھے, اور سب جانتے ہیں کہ وہ میرے خیال سے مسلم لیگ میں ان سے اچھا انسان کوئی نہیں ہوگا. آئی ایم شیور آف دیٹ. لاہور میں اور ان کی والدہ بھی میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں. اور نہیں لاہور میں ان کی والدہ جو ہیں وہ میری بڑی بہن کی بھی بڑی اچھی دوست ہیں, میری بھی بڑی بہن ہے. تو ہمارا تو ایک فیملی ریلیشن ہے علی بھائی سے. اب علی بھائی نے جو بات کری اور جو آپ نے بات کری اس کا جواب دے دوں. دیکھیں 63A کے اندر جو منیب صاحب نے یہ جو فیصلہ لکھا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین سے تجاوز تھا اور اس کی جگہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن فیصلہ بہرحال سپریم کورٹ کرتی ہے, اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ منوان ہم کو قبول کرنا ضروری ہے, ماں سوا اس کے کہ آپ اس کے اندر ایک اور امینڈمنٹ کر دیں یا سپریم کورٹ سے ریویو پٹیشن کر دیں. اب یہ تو اس وقت آپ کو حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے معذرت کے ساتھ. پہلے آپ نے جا کے رات کے اندھیرے میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی, آپ نے امینڈمنٹ نہیں کرا, تو اب آپ نے سپریم کورٹ کو جو ایک فیصلہ آن کا گراؤنڈ آ چکا ہے جس میں پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, اور پی ٹی آئی فارم 47 سے کتنے مسلم لیگ والے ہیں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں, اور اس کو آپ نے روکنے کے لیے جو نیوٹرل ججز ہیں آپ کو وہ بھی نہیں چاہیے. آپ یہ جتنا بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کر رہے ہیں وہ صرف آج کے لیے کر رہے ہیں, لانگ ٹرم آپ پاکستان کا نہیں سوچ رہے. آج جیسے پہلے عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ پلائنٹ ججز ہوں, ان کے احکام ماننے والے ججز ہوں, آج بھی یہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے احکامات کو تسلیم کرنے والے ججز ہوں. تو جو جج ان کو پسند ہے, جو آمنا صدق نہ کہتا ہے, اس کو یہ رکھنا چاہتے ہیں, اور جو ان کے خلاف ہے ان کے خلاف کسی کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو نیوٹرل ججز ہیں, منصور علی شاہ صاحب جیسے, جو کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے عمران خان کے دور میں بھی, آمرانہ دور میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے, آج بھی وہ جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی جمہوریت کے اقدار سے ہٹ چکی ہے. سچی بات یہ ہے. ساری جو مذاق, ساری جو جڑ نکلتی ہے نا, وہ 47 پہ آئے ہوئے یہ لوگ ہیں جو 45 پہ نہیں آ سکے فارم پہ, اور اس کے فیصلوں کو رکوانے کے لیے یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں, تاکہ ورنہ تو ایک ایک کر کے عمران خان کی حکومت ایک ایک گرا دے گی ان کی سیٹیں. اس ساری بات دیکھیں, یہ ہم ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ 63 میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بات درست ہے کہ منیب صاحب نے اور ثاقب نثار صاحب نے اور ان کے بھائی کے سسر عمر بندیال صاحب نے بہت غلط فیصلے دیے ہیں, بالکل ایک جانبدارانہ فیصلے دیے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسری طرف بھی جانبدار ججز لے کے آئیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نیوٹرل ججز لے کر آئیں, اور اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو منوان مانیں. آپ نے ریویو میں جانا ہے, آپ ریویو میں جا سکتے ہیں. آپ نے اچانک اوور نائٹ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کوڈ کو چینج کیا تاکہ وہ جو 3 لوگوں کی کمیٹی تھی اس میں آپ نے 2 ووٹ دے دیے قاضی فائز عیسیٰ کو. اب ساری چیزیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو کرنا ضروری ہو گئی ہیں, کیونکہ پتہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا عذاب آ جائے گا. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا, ہم جتنی بھی باتیں کر لیں, اچھی باتیں کر لیں, بری باتیں کر لیں کہ یہ آئین ہے اور یہ ہے, سچی بات ہے کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے, ان نیتیں لوگوں کی کدھر ہیں ہم کو پتہ ہے. خان صاحب بھی جب بند کرتے تو لوگوں کو کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں, پیچھے سے فراغ ہوگی جو بھی کر رہی ہو, کرپشن کی باتیں کرتے تھے, لیکن اپوزیشن کو پکڑ کے بند کرتے تھے اس وقت. اور آج یہ لوگ جیسی حرکت کر رہے ہیں, یہ سیدھی بات ہے, یہ وقت کی بات ہے. اب یہ مسلم لیگ کو اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے, کچھ جیسے میرے بھائی جیسے سمجھدار لوگ ہیں شاید ان کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ سب کا پورا وقت آتا ہے, یہ ہمیشہ وقت ایسا نہیں رہتا. یہ عمران خان کو بھی اس وقت سمجھنی تھی, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے. اس لیے کورٹس ایسی ہونی چاہیے جو آزادانہ ہوں, جو آپ کو حکومت کی زیادتیوں سے بچا سکیں. بالکل صحیح. اب اکانومی کی اگر 1 سیکنڈ میں بات کر لوں میں, جی
کہ دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ لاسٹ ایئر جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو 28% انفلیشن تھا، اور فروری مارچ اپریل مئی کے مہینے میں 35 انفلیشن تھا. اور وہ کیوں تھا؟ اور ہم آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا رہے تھے اور ہم نے خود ہی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ہوا. اب اکانومی جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے کافی اسٹیبلائز ہو گئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. انفلیشن 9% سے ہو گیا ہے آپ کے 17.5%. بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم. شرح سود آ گیا، اس میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس کی بہتری کی جو مین وجہ ہے وہ یہ کہ انٹرنیشنل آئل پرائس کب ہو گئی ہے $70 کی. لیکن یہ حکومت نے جہاں فیلئر کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن ان کو بنانا چاہیے تھا. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کا کمیشن نہیں بنایا. این ایف سی ایوارڈ کے کمیشن نہیں بنائیں گے اور این ایف سی ایوارڈ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پاکستان کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. پاکستان یہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بینکرپسی کے پاس رہے گی. آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں لا پا رہے، لوکل انویسٹمنٹ بھی نہیں پڑ رہا. پاکستان ہیز دا ہائیسٹ ریٹس آف بجلی اینڈ گیس اراؤنڈ دا ریجن، اور کوئی بھی کمپیریٹو کنٹری ہم سے برابر کی انکم کی ہو یا تھوڑی سی انکم کی زیادہ کی، ہم اس سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں. اور آخری بات یہ کر دوں کہ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 30 اکتوبر کو کیپٹیو پاور کی گیس بھی بند کر دیں گے. تو یہ ہرا کری کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں ایکسپورٹس کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹرز کتنے مشکل میں ہیں. تو یہ حکومت جو ہے نا یہ باتیں بڑی اچھی کر لیتی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ریفارم مائنڈیڈ نہیں ہیں، ہی جسٹ ٹاکس مائنڈیڈ ہیں کہ جو آپ نے کرنا چاہیے تھے کام بڑے بڑے وہ آپ نے نہیں کیے. ٹھیک ہے علی صاحب شہباز شریف صاحب ریفارم مائنڈیڈ نہیں ہے. جہاں پر انہوں نے حکومت کی تعریف کی ہے کہ بھئی جہاں پر حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے وہاں پر کریڈٹ بھی دیا، ڈیو کریڈٹ جہاں پر ڈیو تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے نیگیٹو اشاریوں کی بھی بات کی ہے. تو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو ہم؟ دیکھیں اس سے پہلے جو مفتاح صاحب نے بات کی کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. اور سارے ادارے جو ہمارے آئین کے اندر جو آئین کے تابع کام کرتے ہیں وہ سارے ہمارے لیے محترم ہیں. اور اسی لیے وہ جو سیپریشن آف پاورز کا جو ایک پرنسپل ہمارے آئین کی بنیاد رکھتا ہے وہ اسی لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تذلیل نہ کریں، ایک دوسرے کو اس کی سپیس دے کے اپنے کام میں کریں. اب دیکھیں جو ریویو کی بات کی ہم نے، اس پہ تو اتفاق کیا نا کہ 63A کا فیصلہ ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن تھا، تو مفتاح صاحب نے اگری کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں پر ایک سیکنڈ کے لیے جس ریویو کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کروا لیں، وہ کب کا فائل ہوا اور کیوں نہیں ٹیک اپ ہوا، یہ بھی تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے کی بات ہے نا کہ جی آپ نے وہ ریویو آج تک سال سے آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. تو یہی ہمارا گلہ ہے نا. اور جہاں تک یہ فارم 45 اور فارم 47 کا پروسیس ہے نا، دیکھیں اس میں آپ کے پاس ادارے موجود ہیں جو اس چیز کے اوپر بیٹھ کے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا وہ الیکشن کریڈیبل تھا کہ نہیں تھا. اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس پروسیس کے تھرو نکل کے آتا ہے، اگر آپ ٹی وی پہ تذلیل کریں گے تو وہ ریئیکٹ کرے گا. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ لیٹ اس ویٹ فار دا ڈیو پروسیس آف لا. اس کے تحت جو بھی اس چھنی سے باہر نکلتا ہے وی شوڈ گیو دیم ڈیو رسپیکٹ. اور اس عہدے کی اگر اس شخصیت کی نہیں کر سکتے اس عہدے کا احترام کریں. جہاں تک میری ذات ہے مجھے معلوم ہے انہوں نے میرے پہ بات نہیں کیا، پر میں یہاں پہ ایز ادنا سا پاکستان مسلم لیگ نواز کا MNA کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں، میرے آگے تو کمپلیننٹ ہی کوئی نہیں ہے. میرے آگے تو میرا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو اوپوننٹ تھا اس نے کوئی پٹیشن بھی جمع نہیں کرائی. تو 45 اور 47 کی بحث نہیں ہے. مفتاح صاحب مسکرا رہے ہیں. میں فیکچولی بات کر رہا ہوں، ساری باتیں وہ میرے بھائی ہیں. لیکن آپ 45 والے ہوں گے نا، اگر کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے تو اگلے کو پتا ہوگا کہ میں ہار گیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چھنی ہے اس کے تھرو آپ گزاریں سب کو. اور وہ جو الیکشن کمیشن جس کے اوپر آج نکچہ چینی سارے کر رہے ہیں اس کو لگانے والا بھی کون ہے، اس چیز کی بھی کوئی ذمہ داری ان کو لینی پڑے گی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا جو ہپ ہپ اور کھٹا کھٹا وہ جو تھو تھو، اس طرح ہو نہیں سکتا، مناسب نہیں ہے. اب جو بات کی معیشت کے اوپر کڑوا وہ انہوں نے کہہ دیا وہ میٹھا بنانے والے ہیں اس لیے انہوں نے معذرت ہے سر، میں نے وہ کینڈی لینڈ کی چیزوں کے اوپر خام خواہ اس کو میں کھینچ کے بیچ میں لے آیا. اچھا گزارش یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی نے یہ تو اعتراف کیا کہ معیشت کا کم از کم قبلہ درست ہے اور جو استحکام لانے کی ضرورت تھی ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں. مہنگائی نیچے آ رہی ہے، 9% پہ آ گئی ہے. اگلے مہینے اس مہینے کا جب رزلٹ آئے گا، آج ہی جہانگیر صدیقی کی جو رپورٹ آئی ہے کیپٹل مارکیٹس کی 7.5% کا انہوں نے دیا ہے، جو اس میں سارے کا سارا اس چیز کو آپ آئل پرائسز کے ساتھ لنک کر دیں. میرے خیال سے میرے بھائی نے تھوڑا سا
تھوڑا سا بات کو زیادہ کر گئے, بٹ میں اکنالج کرتا ہوں کہ تیل کی قیمتیں کم آئی ہیں جس کی وجہ سے 50 60 70 روپے پیٹرول کم ہوا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا سنگولر ریزن. اس کے اندر بہت بڑا ایک وجہ یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس سپلائی آؤٹیجز شروع ہو گئی تھیں, جب آپ کے پاس ڈالر کے ریزرو ختم ہوئے, آپ کی کرنسی سیویئر پریشر میں تھی. تو آج کرنسی کا استحکام میں آئی ہے کہ نہیں آئی, اسٹیبلٹی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. تو اس طرح سے آپ پلیز بلٹل مت کریں سارے کے سارے ایفرٹس کو. اب جو انہوں نے باتیں کی ہیں میں اس کا بھی جواب دے دوں. دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو فسکل امبیلنس ہے وفاق کے ساتھ اور صوبوں کے درمیان, وہ ایک بنیادی فالٹ لائن ہے ہماری, اور ہمیں اس کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں, ایک حکومت جو ایک اتحادی حکومت ہو, جس کے پاس اپنے ووٹ مشکل سے پورے ہوتے ہوں, تو آج کیا میں این ایف سی کو ری وزٹ کرنے کی طرف جا سکتا ہوں؟ میری یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. کیا اس سے بہتر یہ رستہ نہیں تھا جو اورنگزیب صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے اختیار کیا, کہ آپ فسکل اکارڈ کی ایک نیشنل فسکل اکارڈ کی بات کریں, جس میں خرچوں کو آپ کو شیئر کروانے کی بات کریں, کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 600 ارب جو ہے ریکارڈ پیسے بی آئی ایس پی کے اندر دے رہے ہیں, 1% لوگ اسلام آباد میں وفاق میں رہتے ہیں, باقی صوبوں میں رہتے ہیں, کیوں یہ صوبے خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ کیا جو 9000 ارب کا خرچہ ہے, جو سود کا خرچہ ہے, جو وفاق کے لیے کمر توڑنے کی حد تک پہنچ چکا ہوا ہے, کیا یہ سارا جو قرضہ لیا گیا تھا یہ وفاق نے اسلام آباد کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور اس کا انفراسٹرکچر بنانے کے لیے کیا تھا؟ کیا دفاع صرف اسلام آباد کا دفاع ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ فائنانس منسٹر جا کے سارے چیف منسٹرز کو مل کے آئے ہیں, اور ہم اس ڈائریکشن کے اوپر موو کر رہے ہیں. اب جو انہوں نے بات کی پاور سیکٹر کی, پاور سیکٹر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ان کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس ایشو کے اوپر کس طرح سے ایجیٹیٹ کیا ہے, اور کس طرح سے ہم نے اس کا ایک جامع اصلاحات کا پروگرام بنا کے ہم کام کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ جب اپنے اگلے سوال کے اندر اگر پوچھیں گی, میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح سے گورننس کے اندر امپروومنٹس کے ذریعے آپ کس طرح سے چوری کو الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کے, جو اکنامک لوڈ شیڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں, اور کون سی جماعت ہے جس کا چیف منسٹر جا کے اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ دیکھ کے چوری رکوائے, وہ جا کے بریک آن کرتا ہے تاکہ ہم وہاں پہ 30-40% کی چوری والے فیڈروں کے اوپر بھی بجلی دیتے رہیں اور وہ وہاں پہ اپنی سیاست چمکاتے رہیں. تو اگر آپ نے کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے تو ان کو کھڑا کریں نا, بنسبت اس کے کہ آپ جو ان کو کریں. اور جو کیپٹیو پاور کی بات کی, مجھے بتائیں مفتاح صاحب سے پوچھ کے, ایک فیول آپ کے پاس نایاب ہے, انڈیجنس فیول ہے, وہ کیپٹیو پلانٹ کے اندر 30% کی ایفیشنسی کے اوپر اس کو جلانے دیا جائے, یا وہی گیس اور ایندھن 60% کی ایفیشنسی کے پلانٹ میں جلا کے عام عوام کے لیے اس کو آپ سستی بجلی کا باعث بنائیں, یا ان 4-5 سیٹوں کو جنہوں نے اپنے جہاز بھی رکھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی کیا کیا کس کے پاس کنزمپشن اور کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں اس کے بیونڈ جانا نہیں چاہتا, میرا بھائی بھی جانتا ہے, میں بھی جانتا ہوں. اکنامک پرنسپل کے اوپر, ہیٹ ایفیشنسی کے بیسس کے اوپر کیا ایک نایاب فیول کس کو ملنا چاہیے, اس کا جواب دے اور مجھے میری اصلاح کرے. میں اس کو عمل کروانے کے لیے آئی ایم ایف سے بھی بات کروں گا اور باقی سب سے بھی کروں گا. اور دوسری بات بھی بتا دوں, یہ آئی ایم ایف کا جو تقاضا کیپٹیو کے اوپر ہے, یہ میرا بھائی جب آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ کرا تھا تب بھی اس کا حصہ تھا, آج بھی اس کا حصہ ہے, اور اگلے والے پروگرام میں بھی ہے. تو اس لیے اس کا جتنا میں قصوروار ہوں, میرا بھائی بھی اتنا قصوروار ہے. مفتاح صاحب, آپ کے خلاف بھی ہلکی پھلکی چارج شیٹ آ گئی ہے, آپ بھی پروسیس کا حصہ تھے, اور ان باتوں کا بھی جواب دیجیے گا. آئی ایم شیور آپ نے علی پرویز صاحب کی باتیں سنی ہوں گی. آپ سے میں ایک اور کوئک کوسچن بھی کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جب آج ہمارے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ مضبوط بنیاد ڈال دی گئی ہے معیشت کی, تو ہم سیم پرابلم کے لیے سیم سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اپنا سولوشن نہیں چینج کر رہے, ہم راستہ نہیں بدل رہے, ہم وہی فارمولا پرانا لگا رہے ہیں. کیا یہ اپروچ وائز ہے؟ دیکھیں, این ایف سی ایوارڈ کو چینج کرے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. پہلے آپ نیشنل فائنانس کمیشن نہ بولیں, اس کو نیشنل ڈیولپمنٹ آئیں کہ جو بھی آئی ایم ایف نے نام دیا, آپ کو کم از کم کمیشن تو بنانا چاہیے, بیٹھ کے بات تو کرنی چاہیے. ابھی تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. 24% اس حکومت نے جاری اخراجات بڑھائے پچھلے بجٹ میں, 24%, اور 50% سے زیادہ انہوں نے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائے. 60% ڈیولپمنٹ, پی ایچ ڈی پی, جس کو ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں لیکن پی ایچ ڈی پی بولتے ہیں. کیا اس وقت ضرورت تھی, جس وقت آپ نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 38.5% ٹیکس لگا رہے ہیں, جس وقت بزنس انڈیویجول یعنی کہ ڈاکٹر, پروفیشنل, اکاؤنٹنٹ, لائرس کے اوپر 49.5% لگا رہے ہیں, اور کارپوریشنس کے اوپر آپ 54% انکلوڈنگ ایکسپورٹرز کے اوپر 54% انکم کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, بونس کے اپنے ڈیویڈنڈ کے ملا کر. تو اس وقت کیا یہ آپ کو اتنے اخراجات بڑھانے کی ضرورت تھی؟ آپ بولتے ہیں کہ کمر کس لے قوم, تو آپ نے شہباز شریف میں کیا کمر کسی ہے اپنی حکومت کی؟ کون سی کمر کسی, کون سا اخراجات کم کیے؟
आपने 700 अरब रुपए से ज्यादा इस बजट के अंदर 4 सूबों ने और वफाक ने मिलकर पैसे दिए हैं एमएनएस और एमपीएस को अपने अखराजात करने की, ये आपने कमर कसी है। फिर आप तो आपको एनएफसी का अवार्ड की बात करनी थी, ये कहना कि हम कर रहे हैं, ये कब नजर आएगा? हमको नजर आना चाहिए। आपने कहा था कि हम पेंशन के रिफॉर्म्स करेंगे, वो प्रोग्राम भी खत्म हो गया, आपने उसकी भी कोई बात नहीं हुई। आपने कहा हम मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, कोई मिनिस्ट्री बंद नहीं हुई, और आपने पूरा बजट रखा हुआ है, पता नहीं कब करेंगे। जितनी इन्होंने बातें की, मैं आपको कोई आगे चीज, उसके बाद इन्होंने कही कि नायाब गैस है। एक तरफ हमको रोज खबर आती है कि गैस बहुत ज्यादा है, हम कतर को वापस कह रहे हैं कि हमसे हमको गैस नहीं दी जाती। दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री को कम से कम एलएनजी प्राइस पे दे दें, आप उसके अंदर आपका नुकसान भी पूरा कर लीजिए, और आप उस रेट पे देंगे कि अगर वो 30% एफिशिएंट होगा तो नहीं चलेगा, जब 60% एफिशिएंसी होगी आपके आईएस प्लांट की तभी चल सकेगा। आप तो एलएनजी के रेट पे दे रहे हैं, आप वो भी नहीं कर पा रहे। मतलब ये तो बेवकूफी की बात है ना कि आपके पास एक चीज एक्सेस है, आपसे बस बिक नहीं रही, और आप बोल रहे हैं कि हम मजीद और बेचना कम कर देंगे, और फिर आप क्या करेंगे? कतर से लड़ाई करेंगे आप लोग, कतर को गैस तो लेनी पड़ेगी आपको। So that's just, I mean, that's just crazy policies. Anybody knows this, कि what I'm saying is absolutely true. कि it just makes no sense। और ये मोहम्मद अली साहब ने किया है केयरटेकर के जमाने में, हमने बिल्कुल नहीं किया। जहाँ से कि करेंसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो भी केयरटेकर के जमाने में आ गई, जब आपने, और ये शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाती है कि जून में जब इसहाक डार साहब को जब छोड़ के ये चले गए थे पेरिस, तो 2 दिन के अंदर आईएमएफ को कर लिया था, और आईएमएफ के बाद हुआ, उसके बाद चीजें अच्छी हुई तो क्रेडिट आ गई। लेकिन कमिंग बैक, इन्फ्लेशन कम हुआ है, जिसका मैं अब भी कहता हूँ माजरत के साथ कि इसके अंदर कमोडिटी की प्राइसेस कम हुई है, ऑयल की प्राइस कम हो गई, एलएनजी की प्राइस कम हो गई, आपकी फर्टिलाइजर की प्राइस कम हो गई। हुकूमत ने, मैं पूछता हूँ कि हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने इस वक्त 50% से ज्यादा बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, 50% से ज्यादा। आज भी अखबार में आया है कि अभी भी सर्कुलर डेट जो है वो 2800 अरब रुपए हो जाएगा, जो आईएमएफ से एग्री करा है उससे 300 ज्यादा अरब रुपए हो जाएगा। आपने यहाँ पे बिजली के बिल इतने दिए कि लोगों के कमर तोड़ दिए आपने। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार इसके ऊपर टैक्स कम कर दो, पीएचडीपी कम कर दो, आप वो भी नहीं कर सकते। उसमें आईपीपीज का मसला भी आ जाएगा ना मिफ्ता साहब। आईपीपीज और आईपीपीज की हरकत कर रहे हैं, ये तो दिखावे की चीजें हैं। ये आप 94 के आईपीपीज पे जा रहे हैं जिसको 1% कम देते हैं आप, ठीक है। सब बातें कर रहे हैं, कोई प्राइवेटाइजेशन पे काम हुआ है इस हुकूमत में कि इनकी कंपनीज के ऊपर कोई प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है? बिजली की कंपनियों के ऊपर कोई टीएनडी के इम्प्रूवमेंट की बात हुई है? केयर टेकर में हम देख रहे थे कम से कम कुछ पैसे इन्होंने जमा करने शुरू कर दिए थे जो बिल ना दहनदगान है, वो भी नहीं कर रहे। So like I said, there are some good people with well intention, लेकिन काम कुछ नहीं करते because they're actually scared, and they're scared because and Ali knows that I'm not talking about Ali, ऐसा इकबाल, राना तनवीर, ये सब 45 वाले हैं, लेकिन बहुत सारे 47 वाले भी हैं, और हम सब जानते हैं 45, 47 सारे मसले का जो जड़ है ना वो 47 है। सारे मसले का जड़, सारी मईशत की जड़ जो हमारी तबाह हो गई, वो ये जो अमेंडमेंट की जड़ जो है वो 47 है, फॉर्म 47। अली साहब फाइनली क्विकली आप इन सारी बातों पे रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आज हाफिज नईम साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने आईपीपीज के हवाले से ये कहा कि जो आपके और उनके दरमियान, यानी कि गवर्नमेंट के और उनके दरमियान जो जेआई के दरमियान मुआहिदा हुआ था, उसकी डेडलाइन थी 45 डेज, जिसमें आप लोगों ने आईपीपीज के मुआहिदों को रीनेगोशिएट करना था, या जो भी उसके हवाले से आप लोगों ने उनसे वादे और कलामें मिलाई हुई थी। अब उस पर उन्होंने कहा है कि हम फिर सड़कों पर आएंगे क्योंकि वो डेडलाइन एक्सपायर हो गई एंड यू डिड नॉट ऑनर योर पार्ट ऑफ द डील। शिफा, मैं पहले निहायत ही आजी से अपने भाई से गुजारिश करूंगा, मैं वजीर खजाना पिछले 3 महीने से हूँ, मैं कोई 30 साल से नहीं हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी चार्जशीट मेरे ऊपर कर दी है, और हमने क्या पेशरफ्त की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और महंगाई कम होने का क्रेडिट ये जिसको भी दें, मुझे इस चीज की खुशी है कि आवाम के लिए आसानी का बायस है, एंड हम इसी तरह बेहतर गवर्नेंस के जरिए हम इसी रास्ते के ऊपर चलते रहेंगे, और उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों को और शील्ड कर सकेंगे इंशाल्लाह। गुजारिश ये है कि जी, मैं नहीं एक करके जरा गुजारिश सुन लें। इन्होंने कहा कि जी कि नेशनल फिस्कल अकॉर्ड के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। मैं इन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने कह रहा हूँ, एवरी सिंगल चीफ मिनिस्टर के साथ द मैटर हैज बीन डिस्कस्ड एंड उसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। अब ये तो फैक्ट है ना कि औरंगजेब साहब कराची कब गए हैं, नहीं गए हैं, मेरे भाई ने अगर उनको खाने पे दावत नहीं दी अपने घर के अंदर, तो ये तो इसका कसूर हुआ ना। बट ही हैज बीन टू कराची, he has been to Lahore, he has been to मैसूबा। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उनके साथ आज भी हम मिल के काम करें, बिल्कुल बलूचिस्तान भी, और इस चीज के ऊपर हम काम करें, क्योंकि मैं तो इस प्रॉब्लम को 3 महीने की जिम्मेदारी के बावजूद मान रहा हूं, ठीक है, कि फिस्कल इम्बैलेंस है। अब जो पीएसडीपी के ऊपर मेरे भाई ने इतना लंबा भाषण दिया, अब मेरे भाई से एक चीज पूछें कि अगर फिस्कल स्लिपेजेस होंगी, अगर कोई भी हमारे रेवेन्यू में गैप्स होंगे,
تو اس کی کلہاڑی کس کے اوپر گرے گی؟ اور کیا وہ پی ایس ڈی پی آلریڈی اسکیل بیک ہونا شروع ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، یہ بھی ان سے پوچھ لیں. اور میں آپ کے سامنے الیکٹڈ ایم این اے کے طور پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے اندر ایک سنگل روپے کسی ایم این اے کو کسی ترقیاتی اسکیم کے لیے ریلیز نہیں ہوا آج تک. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں ایم این اے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے بات کی کہ پینشن ریفارم کے بارے میں کیا ہوا. جو پینشن ریفارم میرا بھائی اور پچھلی کئی حکومتیں نہیں کر سکیں، اس میں کم از کم فائنانس منسٹر نے یہ تو اناؤنس کر دیا کہ آگے کی جو بھرتی ہے اس کو ہم کنٹریبیوٹری سکیمز پہ کریں گے. اور میں یہ بھی سراہنا چاہتا ہوں، ہماری آرمڈ فورسز نے بھی کہا کہ ہم اگلے سال سے اپنے سروس سٹرکچر کو بھی الائن کریں گے اور ہم بھی کنٹریبیوٹری سکیمز کے اوپر آئیں گے. تو میں وہ جادو کی چھڑی سے وہ ہزاروں ارب کا خرچہ میں ریڈیوس نہیں کر سکتا، پر میں نے فلو ضرور توڑ لیا. تو کم از کم اس کے لیے 2 میٹھے لفظ تو یہ بول سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حکومت اپنا حجم چھوٹا نہیں کر رہی ہے، منسٹریز چل رہی ہیں اور بند تو میں اگین نہایت ہی عاجزی سے کہتا ہوں 3 مہینے کے اندر فائنانس منسٹر نے اگر کسی کمیٹی کی سب سے زیادہ میٹنگیں کی ہیں تو وہ رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ، جس کے اندر 5 وزارتوں کو انہوں نے ٹیسٹ کیس بنا کے وزیر اعظم سے ان کے جو محکمے اور ان کے جو بندے ریڈنڈنٹ کیے جائیں گے ان کا اپروول لیا ہے. اور مفتاح صاحب کے ایک اور دوست اور ہمارے بھائی جو ہمارے ایم این اے بھی ہیں جیلم سے، یہ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اس کے اندر ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اگر میری بات کا یہ تسلیم نہیں کرتے ان سے پوچھیں کہ کیا آج امپلیمنٹیشن پلان جس کے تحت لوگوں کو، دیکھیں آپ یہ ایک پین کے سٹروک کے ساتھ نہیں ختم کر سکتے، ان کا روزگار ہے، ان کو آپ کو سیپریشن سکیمز ان کے لیے اپروو کرنی ہے، ان کے لیے ایسٹس کی آپ کو سٹاک رجسٹرز بنوانے ہیں، آپ کو 1500 چیزیں کرنی ہیں. اگر میرا بھائی یہ اتنے معصومیت سے کہہ دے کہ 3 مہینے میں یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا تو میں تو نہیں کر سکتا کل کے، میں تو نیب اپنے پیچھے نہیں لگوا سکتا. میرا بھائی تو ہوا ہے، یہ تو بہادر آدمی ہے، میں نیب کے چکر خام خواہ میں نہیں لگانا چاہتا. ایک پروسیس کے ذریعے حکومت کا جو پروسیس ہے اس کے مطابق یہ کام ہوگا. اب جو بجلی کے بلوں کی بات کی کوئکلی، تو وہ کون سی حکومت ہے جس نے اپنا پی ایس ڈی پی کم کر کے ان کو تحفظ دیا؟ وہ کون سی حکومت ہے پنجاب کی جس نے اپنے خراجات کو کم کر کے 500 یونٹس تک تحفظ دیا ان مہینوں کے اندر، تاکہ آپ کے پاس آگے جب سردی آئے گی تو لوگوں کی کنزمپشن خود بخود ہی گر جائے گی اور آپ کے پاس 8-9 مہینے کی رن وے موجود ہوگی کہ آپ اصلاحات لے کے آ جائیں. تو کم از کم ان کے بارے میں 2 لفظ تو میٹھے بول لیں نا. اس کے بعد جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کا کہا، پی آئی اے کی ٹرانزیکشن اس کے اوپر کیا پروگریس ہو رہی ہے؟ ان کے شہر کے جو ان کے دوست ہیں وہ کیا ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ مل کے یہاں پہ انہوں نے بڈ کی ہوئی ہے نہیں کی ہوئی؟ اور وہ کیا اسی سال پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ یہ بھی ان سے پوچھ لیں کہ پیگاسس کس کے ساتھ پارٹنر کر کے آج پی آئی اے کو خریدنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ جماعت اسلامی نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب کا دل اچھی جگہ پہ ہے، پر اگر وہ مفتاح صاحب کی طرح یہ کہتے ہیں کہ میں 800 ارب کا بوجھ بلوں سے اٹھا کے کسی اور کے اوپر رکھ دوں اور بجلی کو وقتی طور پہ سستا کر دوں اور اپنا خسارہ 8000 ارب سے 10000 ارب یا 9000 ارب کر دوں، تو ان سے یہ بھی پوچھ دیں کہ وہ 800 ارب کا بوجھ جو بجلی کے بلوں کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے ٹیکس بیس کو وائڈن نہیں کیا، تو آج اٹھا کے کیا میں کینڈی لینڈ کے اوپر ڈال دوں یا کسی اور کمپنی کے اوپر ڈال دوں؟ یہ بتا دیں، میں صبح کروا دیتا ہوں اور اس کے اوپر جواب دیں تاکہ ہم پروگریسولی اس معاملے کو اٹینڈ کریں اور لوگوں کے جو تکلیفیں ہیں اس کے اوپر مرہم رکھ سکیں. اس طرح سے ان کا مذاق اور بلیٹل مت کریں. مفتاح صاحب، یور فائنل کامنٹ. گزارش یہ ہے کہ پہلے 700 ارب روپے ایکچولی بجٹ کے دن حکومت نے کہا کہ 635 ارب روپے خرچ ہوئے پی ایچ ڈی پی پہ، پھر 4 جون کو انہوں نے کہا 705 ارب روپے، 4 جولائی کو 705 ارب روپے. ہم وہ مان لیتے ہیں. اس بجٹ پہ انہوں نے کہا کہ ہم کو 1400 ارب کرنے، پھر اس کو کم کر کے 1150 ارب، جو کہ 60% زیادہ ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ چھری چلانی تھی تو آپ پہلے سے 700 ارب کرتے تو آپ کو اتنا ریونیو کا ٹارگیٹ نہیں بڑھانا پڑتا. اگر ریونیو کا ٹارگیٹ نہیں بڑھانا پڑتا تو یہ جو آپ نے ریڈیکولسلی ہائی ٹیکس ریٹس رکھے ہیں، میرے خیال سے علی بھائی مانیں گے کہ 49.5% اگر آپ ڈاکٹر لائر سے ٹیکس مانگ رہے ہیں یا 38.5% آپ لوگوں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، تو یہ زیادتی ہے. اور جو وہی مسلم لیگ کی روایت تھی کہ مجھ کو بھی روک دیا تھا، پھر دکانوں کا جو بھی حال ہوا ہے میں اس پہ نہیں چلو کامنٹ کرتا. انہوں نے کہا میٹھے لفظ بول دے تو میں میٹھے لفظ ہی بولوں گا کہ جو پرائیویٹائزیشن پہ پی آئی اے کی کام ہوا ہے وہ فواد نے
उसमें हुकूमत में काम किया, तो केयर टेकर की हुकूमत। महंगाई किसी और ने काम की, ये भी किसी और ने किया। नहीं, जो बात सच्ची है वो तो है। ठीक है सर। ये फवाद ने काम किया है और ये बात दुरुस्त है कि पेगासस जो है वो ऑपरेटर के तौर पर आ रही है, इन्वेस्ट नहीं कर रही पाकिस्तान में, ठीक है। बट यू हैव टू एक एयर अरेबिया भी इन्वेस्ट कर रही है, एयर अरेबिया भी इसमें एक और भी कर रही है, आपके चेयरमैन साहब वाली कंपनी भी शॉर्ट लिस्ट हुई हुई है। नहीं, वो चेयरमैन वाली कंपनी है, वो अच्छा, बात करें। वो उन्होंने तो उनको साइडलाइन ही कर दिया। शॉर्ट लिस्ट हुई है, पूछे। तो कोई वो कुछ है, 2 कंपनियां कर रही हैं, वो आपको ही पता है, मुझको भी पता है। सो अच्छा, अब जो दूसरी बात ठीक देखें, है। सच्ची बात ये है कि जितनी इन्होंने जोर शोर से अमेंडमेंट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे सीरियस गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लोगों को तो अमेंडमेंट का शौक नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को तो ये था ना कि बिजली के रेट कम हो। आज भी बिजली के ऊपर 18% सेल टैक्स है, 7.5% के बाद एडवांस इनकम टैक्स करता है। मैं जब से कह रहा था, जो पंजाब में किया कि पूरे पाकिस्तान में कर दो, या उसी वक्त आपको 700 अरब से ऊपर नहीं होना चाहिए था, कि आपको ये बात समझ में नहीं आती थी। ठीक है। तो ये तो 3 महीने का कह के बल्ले, मेरा भाई है तो मैं उसको कुछ नहीं बोलता, लेकिन और इसका, और ये अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, ही नोज दिस एंड आई नो दिस, इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ये हरकतें नहीं होती, ये बजट नहीं आता। इसको भी ठीक पता है है कि ये 700 अरब रुपए से 1 रुपया नहीं बढ़ने देता पीएचडी को। इसको भी पता है कि 24% बहुत पहले से पुट डाउन कर देता है कि नहीं, इतने अखराजात नहीं बढ़ने देता। इनको भी ये पता है कि रिडिकुलसली हाई टैक्स रेट्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे आप एक्सपोर्टर्स के ऊपर इतना टैक्स लगा रहे हैं। तो ये सब हमको पता है, कि मुल्क इस वक्त मुश्किल में है, हमको ये पता है। लेकिन जब आप आवाम से कह रहे हैं कि आप अपनी वो सेक्रीफाइस दें, कमर कस लें, तो हुकूमत भी तो कहीं कमर कसे ना, हुकूमत तो कहीं कमर कसते हुए नजर नहीं आ रही है। तो मैं आपको ठीक 2 है। मीठे बोल देता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, लेकिन सारी बात जो है ना, उससे शिफा में फिर से जाता हूँ। जी। लेकिन अगर माशाल्लाह आता है ना, तो मिलिट्री डिक्टेटर होता है ना, वो ये नहीं बोलता कि मैं पॉपुलर हूँ, वो बोलता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, मेरी बात सुनी जाए। लेकिन सियासी गवर्नमेंट को पॉपुलर होना जरूरी है, क्योंकि ये हुकूमत पॉपुलर नहीं है, इसलिए ये यहाँ से वहाँ होते खा रही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और अली परवेज़ मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आखिर में वही जो 2 सॉफ्ट अल्फाज हैं, उन्हीं से हम प्रोग्राम के इस सेगमेंट का इख्तिताम करेंगे। जो मिफ्ता साहब ने कहा कि दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत हिचकोले खाने से बाहर निकल आए और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए मुआशी तौर पर।